سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ سے حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور امام ترمذی نے اس کو ترمذی شریف کے اندر نقل کیا، اور حدیث کا نمبر ہے 3680۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما من نبی الا له وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض فاما وزیرای من اہل السماء فجبریل ومیکائیل واما وزیرای من اہل الارض فابو بکر وعمر۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی نبی اس دنیا سے گزرے ہیں ان سارے کے سارے نبیوں کے دو وزیر ہوئے ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں ہوئے اور 2 وزیر زمینوں میں ہوئے، زمین میں ہوئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے جو 2 وزیر آسمانوں میں ہیں وہ 2 وزیر ایک حضرت جبرائیل ہے اور ایک حضرت میکائیل ہے، اور جو میرے زمین میں جو 2 وزیر ہیں وہ ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام عمر ہے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ میں یہاں پر کسی اور کا حوالہ نہیں دوں گا، صرف مولا علی قاری کا حوالہ دے کے وقت ختم ہو گیا۔ مولا علی قاری نے سلطان المحدثین، آپ نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے اندر اس بات کو لکھا۔ آپ نے فرمایا اس سے ایک مسئلہ تو بڑی آسانی سے حل ہوگا۔ آپ نے اس حدیث سے بڑے مسئلے حل کیے، میں صرف 2-3 مسئلے جو آپ نے حل کیے میں وہ حل کر کے آگے چلوں گا۔ آپ نے فرمایا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ میرے آقا بادشاہ ہے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں میرے آقا آسمانوں والوں کے بھی بادشاہ ہے اور زمین والوں کے بھی بادشاہ ہے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں کہ یہ احمد رضا کی اپنی بولی نہیں ہے۔ یار سنیو، بڑے قیمتی جملے کہہ رہا ہوں، سمجھو۔ یہ احمد رضا کی اپنی بولی نہیں ہے۔ میرے نبی کی بادشاہت اگر زمینوں میں قائم ہے تو آسمانوں پر بھی قائم ہے۔ اگر آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے ہوتے ہیں نا۔ ان وزیروں کا بادشاہ کون ہے؟ اب مسئلہ سمجھ آئے؟ ان وزیروں کے بادشاہ کہتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں میں۔ تو ایک مسئلہ تو مولا علی قاری نے یہ حل کیا، فرمایا نبی پاک بادشاہ ہے، آسمانوں کے بھی بادشاہ ہے، اور کہا کہ آسمان میں جو سب سے افضل فرشتہ ہے، سب سے بڑا فرشتہ ہے، سب سے رفیع المرتبت اور جلیل القدر مرتبے کا جو فرشتہ ہے وہ حضرت جبریل امین ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل ہمارا وزیر ہے۔ ہاں، مولوی صاحب کو پریشانی کہتے ہیں کہ جبریل امین سے سرکار نے قرآن پڑھا۔ میں نے کہا نہ مولوی صاحب، پڑھا نہیں، جبریل صرف پہنچانے آتے تھے، پڑھا سرکار نے اپنے رب سے ہی ہے۔ وہ تو پہنچانے کا کام کرتے تھے، صرف لاتے تھے، لا کے پڑھ کے سنا دیتے تھے۔ تو ایک تو مولا علی قاری کہتے ہیں یہ مسئلہ ہوا کہ نبی پاک آسمانوں کے بھی بادشاہ ہیں اور جبریل و میکائیل سے بھی افضل ہیں، اور کہتے ہیں کہ دوسری بات کہتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں زمین کا بھی بادشاہ ہوں، زمین میں بھی بادشاہ۔ یہ جو ہم نے جو کہا مکاں تو لا مکاتی کر، یہ پنجابی میری مادری زبان ہے تو مجھے اس میں بات کرنے میں آسانی تھی۔ مکاں تو لا مکاتی کر، یعنی یہاں سے لے کے لا مکاں تک حکومت مصطفیٰ دی ہے۔ بولا جی یہ بریلویوں نے خود نکالی بات ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب دماغ کو ہاتھ مارو، اپنے سر کو ہاتھ مارو، یہ ہم نے خود نہیں نکالی۔ سرکار خود فرماتے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک میں پوری کائنات کا بادشاہ ہوں۔ کا بنانے والا اللہ ہے اور اس کا بادشاہ اس نے مجھے خود بنایا ہے۔ تو مولا علی قاری کہتے ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہوا، دوسرا مسئلہ کہتے ہیں یہ ہوا کہ زمین کے بادشاہ سرکار ہیں اور سرکار کے وزیر ابو بکر و عمر ہے، اور کہتے ہیں وزیر کا مرتبہ بادشاہ کے بعد ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ وزیر کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ اب میں اگرچہ بلا تشبیہ و تمثیل بات کر رہا ہوں، اس کو غلط رنگ نہیں دیجئے گا کہ یہاں پر آپ دیکھیں نا وزیر اعظم جو ہے، وزیر اعظم وہ بعض اوقات ہمارے ملک میں صدر کے گلے میں آیا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ہوتا ہی ہے، ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے، لیکن یہاں ایسی بات نہیں ہے، یہاں ایسی بات نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ سنو زمین والوں میں میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ مولا علی قاری کہتے ہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا، مولا علی قاری کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وفیہ دلالۃ ظاہرۃ علی فضلہما علی غیرہما
من الصحابتی وہم افضل الامتی. وہ کہتے ہیں کہ اس بات میں واضح طور پر، اس حدیث میں واضح طور پر یہ دلیل موجود ہے کہ سرکار بادشاہ ہے اور سرکار کے وزیر ابو بکر و عمر ہے، اور اس میں اس بات پر واضح طور پر دلیل موجود ہے کہ صحابہ کے سارے طبقے کے اندر یہ سرکار کے وزیر ہے اور سارے طبقے میں سب سے افضل حضرت ابو بکر و عمر ہے. مسئلہ حل ہوا؟ نہیں حل ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو کہو اگلے جمعے بھی